بسم اللہ الرحمن الرحیم، لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم نے لٹریری ٹرم پڑھنی ہے اس میں، اور بیسک جو انٹروڈکشن ہے پوئٹری کا، ڈراماز، ناول، فکشن، شارٹ سٹوریز، ان کا پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم جو لٹریری ٹرمز ہیں یا جو مین کنسیپٹ ہیں، جو بنیادی کنسیپٹ ہیں کسی بھی جانرے کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ پوئٹری کا کیا ہے۔ پوئٹری کیا ہے، پوئٹری کے آگے کتنی ٹائپس ہیں، اور پوئٹری کے اندر جو چیزیں ہیں، میٹر کسے کہتے ہیں، سونٹ کسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ پوئم کون کون سی ٹائپس ہیں، پوئم کی کون سی ٹائپس ہیں، اور کپلیٹ کیا ہوتا ہے، ہیروئک کپلیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سٹریس سیلیبل، سیلیبل کیا ہوتا ہے، سٹریس ان سٹریس، یہ سارا کچھ ہم اس میں پڑھیں گے۔ میٹافر کیا ہوتا ہے، سملی کیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کنسیٹ کیا ہوتی ہے، بہت سارا کچھ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے لٹریری ٹرمز کے نام سے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے پوئٹری، کہ پوئٹری کیا چیز ہے، پوئٹری کس سے کہتے ہیں، پوئٹری کب شروع ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے، سارا کچھ پڑھیں گے۔ شارٹ ویڈیوز ہوں گی، اور بنیادی جو کنسیپٹ ہیں، جن بچوں کو مسئلہ آتا ہے ایم اے انگلش میں یا بی ایس انگلش میں، ان کو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ انٹروڈکشن، پوئٹری کیا ہے جی؟ واٹ از پوئٹری، اور انٹروڈکشن اس کا ہے۔ لانگ بیفور ہیومن بینگ کوڈ ریڈ اور رائٹ، وہ کہتا ہے لکھنے اور پڑھنے سے پہلے دے کریٹڈ، انڈرسٹوڈ اینڈ ویلیوڈ پوئٹری، وہ پوئٹری لکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے پوئٹری کو، اور اس کو اہمیت بھی دی جاتی تھی۔ ہسٹوریکل مومنٹس، میری میکنگ سیریمنیز، رائز اینڈ فالز آف امپائر، ایونٹس آف ریلیجیس سگنیفیکینس ور ریممبرڈ اینڈ سیلیبریٹڈ ان ورس۔ وہ کہتا ہے ہسٹوریکل مومنٹس جو ہیں، کوئی بھی اچھے مومنٹس ہوتے تھے، شادی کے یا کہ خوشی کے جو سرمنیز ہوتی تھیں، یا کسی امپائر کا گر جانا یا امپائر کا رائز ہو جانا، یا ریلیجیس ایونٹس تھے، ان کی سگنیفیکینس کو یاد رکھنے کے لیے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، کس میں؟ ورس میں۔ یعنی کہ جو ورس ہے نا، ورس شعروں کی صورت میں، تو اس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ ان دیز اولڈ ٹائمز، پرانے ٹائموں میں، ارلی پوئٹس ریسائٹڈ اور سنگ دیئر ورسز ان فرنٹ آف لائیو آڈینس، اینڈ اٹ واز بیسیکلی اے پارٹ آف اورل ٹریڈیشن وچ اسٹل ایگزسٹ ان مینی سوسائٹیز آف دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان۔ کہ شروع میں پوئٹری لکھی نہیں جاتی تھی، بلکہ اولڈ ٹائمز میں کیا ہوتا تھا، پوئٹری کو پڑھا جاتا تھا، گایا جاتا تھا، آئیڈینس بیٹھے ہوتے تھے ان کے اندر، جس طرح مشاعرہ ہوتا ہے ہمارے آج کل بھی، ہمارے خصوصاً جو سرائکی پٹی ہے، اس میں آج کل بھی یہ ٹریڈیشن چلتی ہے بالکل۔ وہ مشاعرے ہوتے ہیں، اور لائیو آئیڈینس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے، لوگ اپنی پوئم پڑھتے ہیں، اپنے شعر پڑھتے ہیں، اور داد سمیٹتے ہیں اس سے۔ اور یہ ٹریڈیشن بہت اچھی بات ہے کہ یہ سرائکی پٹی میں نے دیکھا ہے کہ جو سرائکی پٹی ہے ہماری پاکستان کی، اس میں یہ چیز چلتی ہے، اور بالخصوص سندھ کے اندر تو یہ ادبی مجالس بھی ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ چلتا ہے اس میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، یا ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، جو کہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں اس کا، کہ جو شروع میں یہ اورل ٹریڈیشن تھی، یعنی کہ مشاعرہ جسے ہم کہتے ہیں، ایک آئیڈینس بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کوئی بھی اپنی پوئم یا اپنے جو شعر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، اور لوگ اس کو سنتے ہیں، اور اس میں بہت اچھے مورل لیسنز بھی ہوتے ہیں پوئٹری کے اندر، اور بڑے اچھے انتخاب کیا جاتا ہے موضوعات کا۔ تو پاکستان کے اندر یہ ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چل رہا ہے۔ پوئٹری از ون آف دا اولڈسٹ لٹریچر۔ اورل پوئٹری ایگزسٹڈ بیفور ریٹن لٹریچر، اور ریٹن لٹریچر سے پہلے ہی اورل پوئٹری جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اس کے بعد لکھنے کا یہ رواج شروع ہوا ہے۔ پوئٹری کو کراؤن آف لٹریچر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ لٹریچر کا تاج ہے۔ Poetry has always remained the most popular form of literary convention, more than fiction, drama, or any other art form, and is often referred to as crown of literature۔ کہ یعنی جو پوئٹری ہے وہ ہمیشہ سے پاپولر فارم رہی ہے لٹریری کنونشن کی، وہ فکشن سے بھی زیادہ، ڈرامہ، آرٹ، باقی یہ بعد میں شروع ہوئے، لیکن پوئٹری شروع میں یہ کی جاتی تھی۔ دیر آر مینی ڈیفینیشن آف پوئٹری ایز دیر آر پوئٹ، تین ہم ڈیفینیشن نیچے پڑھیں گے
جو ورڈز ورتھ کی کیا ڈیفینیشن تھی، سیموئل جانسن کی اور رابرٹ فراسٹ کی. ورڈز ورتھ کیا کہتا ہے جی؟ ڈیفینیشن آف پوئٹری ایز اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس. پاورفل فیلنگ کا جو وہ کہتا ہے، اب اپنے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اسپونٹینیس مسلسل بہہ جانا، اوپر سے انڈیلا جانا. اوور فلو ایموشن، پاورفل ایموشن جو ہوتے ہیں ان کا اوپر سے کسی برتن میں جس طرح پڑے ہوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جسٹ، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ جب برتن سے ایک چیز اوور ہو جاتی ہے اور باہر گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو اوور فلو، اسپونٹینیس مسلسل، یعنی کہ پاورفل ایموشن جو ہے وہ باہر پوئٹری کی فارم میں باہر آتے ہیں. سموئل جانسن کیا کہتا ہے جی؟ دا اینڈ آف رائٹنگ از ٹو انسٹرکٹ. کہتا ہے جو آخری حد ہوتی ہے نا لکھنے کی، آخری جو اس کا مثلا ایکسٹریم جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو انسٹرکٹ کرنا، ہدایت کرنا، ان کو گائیڈ لائن دینا. اور جو پوئٹری کا ہے وہ انسٹرکٹ بھی کرنا، ساتھ خوش کرنا، لوگوں کو خوشی خوشی انسٹرکٹ کرنا. رابرٹ فروسٹ کہتا ہے اے پوئم بگنز ود لمپ ان دا تھروٹ اینڈ ہوم سکنس اور لو سکنس. اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ پوئٹری جو ہے نا، گلے میں گانٹھ میں جو گانٹھ بن جاتی ہے، یا کوئی درد یا گٹھلی بن جاتی ہے، یا ہوم سکنس بیماری سے، یا لو سکنس جب محبت میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے. اور یہ پہنچتی کدھر ہے، اور یہ اظہار کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور یہ اس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو، اپنے ایفرٹ کو فلفل کرتا ہے، اس پوئٹری کے ذریعے اپنے دکھ درد کم کرتا ہے. مختصر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اے کمپلیٹ پوئم از ون ویئر ایموشن ہیز فاؤنڈ اٹس تھاٹ اینڈ تھاٹ ہیز فاؤنڈ دا ورڈ. وہ کہتا ہے کمپلیٹ پوئم وہ ہوتی ہے جس میں ایموشن کو تھاٹ کی شکل دی جاتی ہے اور تھاٹ کو ورڈز کی شکل میں دی جاتی ہے، تو پوئٹری بن جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، پوئٹری از اے فارم آف لٹریری آرٹ ان وچ لینگویج از یوزڈ فار ایستھیٹک اینڈ ایموشنل کوالٹیز. پوئٹری وہ آرٹ فارم ہے جس میں لینگویج کو یوز کر کے اس کو ایک حسن دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایموشنل کوالٹیز بھری جاتی ہیں اس رائٹنگ کے اندر، جس کو پوئٹری کہتے ہیں. پوئٹری ہیز نو ون سیٹ ڈیفینیشن. اس کی کوئی خاص پیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ ویری کرتی ہے اس کی. پوئٹری از این آرٹ آف رائٹنگ تھاٹس، آئیڈیاز اینڈ ڈریمز into imaginative language which can contain words, pause, meter, repetition and rhyme. وہ کہتا ہے پوئٹری جو ہے، پوئٹری ایک آرٹ کی فارم ہے. کس طرح؟ جس میں ہم اپنے تھاٹس کو لکھتے ہیں، آئیڈیاز کو پریزنٹ کرتے ہیں، ڈریمز کو لکھتے ہیں، امیجنیٹیو لینگویج یوز کرتے ہیں. یعنی جو بندہ پڑھتا ہے وہ خیالات میں کھو جاتا ہے. اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ورسز ہوتی ہیں، شعر ہوتے ہیں، جیسے شعر جسے کہتے ہیں. پاز ہوتا ہے، پھر پاز کہیں اس کا اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے. میٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میٹر کیا ہوتا ہے جی؟ میٹر ہوتا ہے اسٹریس سیلیبل یا ان اسٹریس سیلیبل کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، دو سیلیبل مل کے اس طرح میٹر بناتے ہیں. ریپیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ریپیٹیشن ایک ورڈ کی بار بار ریپیٹیشن کرتے ہیں اسپیسیفک ریگولر انٹرول کے بعد، تو اس سے ایک ردم پیدا ہوتا ہے. رائم ہوتا ہے آخر میں یا شروع میں، یا الفاظ سیم الفاظ یوز کرتے ہیں، سیم واول وغیرہ جو کنسوننٹ اس طرح یوز کرتے ہیں کہ وہ ان کی آخر میں میچ کرتی ہے جب فریکوینسی، تو اس کو رائم کہتے ہیں. اٹ یوزز فگر آف اسپیچ. فگر آف اسپیچ کیا ہے جی؟ ورڈز کا ایسا استعمال کہ وہ خوبصورت لگے. فگرز اس کے اس طرح لفظ لکھیں، اس طرح ارینج کریں کہ وہ پیارا لگے، اگلے بندے کو دل کو بھائے، اچھا لگے. ایچ فگر آف اسپیچ سجیسٹ سیورل میننگ ود اونلی اے فیو ورڈ. یہ ایک آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ لفظ کو ایسا ارینج کرتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر کتنے میننگ نکل سکتے ہیں، ہر بندہ اپنے مرضی کا میننگ اس میں سے اخذ بھی کر سکتا ہے. پوئٹری یوزز مینی ورڈ ود اسٹرانگ کنوٹیشن. کنوٹیشن یہی ہوتا ہے کہ مثلا اس کے مطلب کنٹیکسچول میننگ کیا ہے اس کے، تو اس کے اندر اسٹرانگ اس کے میننگز ہوتے ہیں، بہت اچھا میسج ہوتا ہے. دیز ورڈ اپیل ٹو دا ریڈرز ایموشن. دا لینگویج آف پوئٹری از اسٹرانگ. اور پوئٹری کی لینگویج ہوتی ہے ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے جو ورڈز ہوتے ہیں شاعری کے، پوئٹری کے شاعر، وہ ان کے ایموشن کو جو ہے نا وہ اپیل کرتے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا لیکچر، پوئٹری کی ڈیفینیشن تھی، پوئٹری کے بارے میں تھوڑا بہت انٹروڈکشن تھا. تو مزید انشاءاللہ آگے ہم اس کی میٹر کیا ہوتا ہے، رائم کیا ہوتی ہے، اور ساری لٹریری فارمز پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اسٹے ٹیون ود اس.